السلام علیکم دوستو جی جیل یعنی ویسٹرن ٹراگوپین دنیا کا خوبصورت ترین اور شرمیل مزاج کا ایک نایاب پرندہ ہے۔ یہ شکاریوں سے آنکھ بچا کر اپنی نسل کی بقا کی بہت کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی شمالی علاقے کوہستان میں ویسٹرن ٹراگوپین کو جی جیل اور بھارت ہماچل پردیش میں ججورانا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پرندوں کا بادشاہ ہے۔ دوستو عموماً پرندوں کا یہ بادشاہ رات کو اور صبح باہر نکلتا ہے۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر یعنی IUCN کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس پرندے کی سب سے زیادہ تعداد پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی پالس میں پائی جاتی ہے۔ تاہم یونین نے اس نایاب پرندے کی مکمل معدومی کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ویسٹرن ٹراگوپین کی مجموعی تعداد 2500 سے 3000 تک بتائی جاتی ہے۔ دوستو محکمہ وائلڈ لائف کے ایک سروے کے مطابق پالس میں اس پرندے کے 600 جوڑے یعنی ان کی کل تعداد 1200 تک بنتی ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے اہلکار افتخار احمد نے BBC کو بتایا کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں میں بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے۔ افتخار احمد کے مطابق گرمیوں میں 2400 سے 3600 میٹر اور سردیوں میں 2000 سے 2800 میٹر بلندی کی جنگلات اس کی آماج گاہیں ہوتی ہے۔ رب نواز کو برطانیہ سے پاکستان مستقل ہوئے تقریباً 25 سال ہونے کو ہیں۔ ان کی ملک واپسی کی ایک وجہ یہ پرندہ بھی تھا۔ وہ اس وقت ایک ادارے ورلڈ وائلڈ فنڈ پاکستان یعنی WWF پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہی پہلی مرتبہ اس نایاب پرندے کی وادی پالس میں موجودگی کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے۔ رب نواز نے BBC کو بتایا کہ میں پہلی مرتبہ پاکستان کو سن 1994 میں پرندوں کی تحفظ سے متعلق کام کرنے والے ایک ادارے کی دعوت پر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دورے کے بعد انہیں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یعنی UNDP کے ساتھ بھی 3 سال تک پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملا، اور اس دوران وہ وادی پالس کے قریبی علاقے مانسہرہ میں قیام پذیر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلی بار دسمبر 1996 میں وادی پالس میں اس پرندے کی تلاش میں گئے تھے۔ دوستو رب نواز کا کہنا ہے کہ اس پرندے کی تلاش میں مقامی آبادی نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم نے مقامی آبادی کو اپنے دورے کا مقصد بتایا تو بابا راول نامی ایک بزرگ نے کہا کہ جی جیل تو ہمارا بھی دوست ہے۔ رب نواز کے مطابق بابا راول نے انہیں بتایا کہ جی جیل کے لیے وادی میں ملک رؤوف نامی شکاری سے ملنا ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے انتہائی مشکل پہاڑ سر کرنے کے بعد جب وہ ملک رؤوف کے علاقے میں پہنچے تو اچانک جی جیل ہمارے سامنے سے گزر کر چلا گیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو یہ پرندہ مزید تعداد میں نظر آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوش کے مارے ہم نے چیخنا اور ناچنا شروع کر دیا، جس پر ملک رؤوف نامی شکاری پریشان ہو گیا کہ یہ تو عام پرندہ ہے، جس پر یہ لوگ اتنے خوش اور پرجوش کیوں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شکاری یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کتنا قیمتی اور نایاب پرندہ ہے۔ رب نواز نے بتایا کہ جب انہوں نے WP کے چیئرمین بریگیڈیئر ریٹائر مختار محمد کی وادی پالس میں جی جیل کی موجودگی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے رب نواز کو چیلنج دیا کہ وہ پالس جا کر اس پرندے کا فلم بنائیں۔ رب نواز بتاتے ہیں کہ اس کے لیے موسم گرما میں وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ پالس گئے، کیمپ لگایا، مگر وہاں پر ہم آگ نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ پر جی جیل سامنے نہ آتا۔ ہمارے کیمرامین رضا عباس بہت سگریٹ پیتے تھے، مگر یہاں یہ سب ممکن نہیں تھا۔ ہم 4 دن تک جی جیل کے دیکھنے اور اس کی عکس بندی کی کوشش کرتے رہے، مگر کامیابی نہیں ملی۔ رب نواز بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ ہمارے سامنے ہی تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ 5واں اور آخری دن تھا، ہم بہت مایوس ہو چکے تھے۔ اس کے مطابق جب وہ توڑی چڑھائی پر گئے تو انہیں دوبارہ اس پرندے کی آواز سنائی دی، جس پر وہ فوراً اپنے ساتھی کیمرامین کے پاس آئے اور انہیں کچھ چڑھائی پر چلنے کو کہا۔ مجھے تقریباً 5-6 میٹر کے فاصلے پر
جیجل کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو پرندوں کا بادشاہ بالکل میرے سامنے تھا۔ میں نے فوراً ہی کیمرہ نکالا اور ریکارڈ بٹن دبا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پرندے کی 6-7 منٹ کی فلم بنانے میں کامیاب رہے، جس کا بین الاقوامی سطح پر بہت چرچا ہوا کیونکہ جنگلی حیات کے ماہرین پہلی مرتبہ اس پرندے کو فلم بننے پر بہت پرجوش تھے۔ دوستو، جیجل کی اہمیت اور نایابی کا اندازے ہونے کے بعد وادی پالس کی مقامی عمائدین نے جرگہ بلا کر اس پرندے کی حفاظت یقینی بنانے اور اس کے شکار پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکبر خان اسی مقامی جرگہ کے رکن ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نایاب پرندے کے شکار پر وادی پالس میں جرمانہ بھی عائد ہے، کیونکہ جیجل کی وجہ سے وادی پالس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہم لوگ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے محکمے سمیت اس پرندے کی حفاظت کے لیے کوشاں دیگر غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ رب نواز اس پرندے کے ساتھ مقامی آبادی کے لگاؤ کا ایک منفرد انوکھا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ چند برس قبل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دعوت پر وادی پالس گئے، جہاں انہیں علم ہوا کہ میزبانوں نے جیجل کا شکار کر کے اپنے کچھ خاص مہمانوں کو اس کا گوشت پیش کیا، لیکن اہلیان علاقہ نے متفقہ طور پر ان کے کھانے کی دعوت کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا جس میں مقامی آبادی نے اس پرندے کا شکار کیا ہو یا اس کو نقصان پہنچایا ہو۔ دوستو، پالس کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات اٹھانے سے اس پرندے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مگر پرندوں کے بادشاہ کو یہ تحفظ شاید اب زیادہ عرصہ حاصل نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ خراب ماحول نہیں بلکہ اس سے خراب کرنے والے ترقیاتی منصوبے ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق داسو ڈیم کی مجوزہ ٹرانسمیشن لائن وادی پالس سے گزرے گی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن بچانے کے لیے بنیادی کام بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی کھمبے اور تاریں، جو ان پرندوں کے لیے کسی پانسی کے پاندے سے کم نہیں ہیں۔ دوستو، وابڈا کی تیار کردہ ماحولیات کی تشخیص رپورٹ کے مطابق پالس سے ٹرانسمیشن لائن گزرنے سے ویسٹرن ٹراگوپین سمیت دیگر نایاب پرندوں اور جنگلی حیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وادی پالس کو پرندوں کے حوالے سے برڈ لائف انٹرنیشنل لندن نے انتہائی اہم علاقہ قرار دیا ہے، تاہم وابڈا کی رپورٹ کے مطابق داسو ڈیم منصوبے کے علاقے میں اس پرندے کی آماج گاہی محفوظ نہیں رہیں گے۔ وابڈا کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ وائلڈ لائف نے حکومت کی تجویز دی ہے کہ کوہستان کے وادی پالس کو جنگلی حیات کے لیے محفوظ قرار دے کر نایاب اور خطرے کا شکار جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس میں جیجل یعنی ویسٹرن ٹراگوپین کے تحفظ کی سفارش پہلے نمبر پر کی گئی ہے۔ اس سفارش کی وجہ بتاتے ہوئے وائلڈ لائف کی افتخار احمد کے مطابق ٹرانسمیشن لائن کا وادی پالس سے گزرنا جیجل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر پرندے ٹرانسمیشن لائن اور بجلی کے کھمبوں سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ افتخار احمد کہتے ہیں کہ غیر فطری ہلاکتوں کا شکار ہونے سے اس پرندے کی آبادی مزید کم یا مکمل معدوم یعنی ختم ہو سکتی ہے۔ دوستو، وادی پالس کے باسیوں نے ویسٹرن ٹراگوپین کی حفاظت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ مقامی رہائشی اور پیشہ کے لحاظ سے استاد مستان خان نے بی بی سی کو بتایا کہ جیجل ہمارے لیے تعلیم، روزگار اور صحت کے مواقع لے کر آیا ہے۔ اس کا تحفظ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ علاقے کے سب لوگ جیجل کا تحفظ اپنے بچوں کی طرح کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن کو وادی پالس کی بجائے کسی دوسری جگہ سے بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اسی وعدے کے باسی ایک اور استاد امان اللہ خان کا کہنا ہے کہ اس پرندے کی بدولت پالس کی کئی مسائل حل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب مقامی آبادی کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔